برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اب سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی وبالوالدین احسانا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ خدا کا شکر ہے، ادا کرنا چاہیے کہ خدا نے بہت زیادہ ہمیں نعمات عطا فرمائی ہیں۔ والدین بھی ان نعمات میں سے ایک نعمت ہے۔ خدا فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر آپ میری نعمات کو گننا چاہو نہیں گن سکتے، ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ اور خدا کا فلسفہ نعمت عجیب ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نعمت یہ دنیا میں ایسی چیزیں جن کی وجہ سے ہم زندگی زیادہ آرام اور سکون سے گزار سکتے ہیں یہی نعمت ہے، نہیں، بلکہ کئی ایسی نعمات ہیں جن کے بارے میں ہم سوچتے بھی نہیں ہیں، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی، حالانکہ وہ بہت عظیم نعمات ہیں۔ یہ ہوا، پانی، یہ سورج کی روشنی، یہ زمین، یہ باران رحمت، جی یہ زمین سے جو غلے اگتے ہیں، جی یہ کتنی عظیم نعمات ہیں۔ کچھ عرصہ کے لیے اگر بارش نہ ہو تو بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، زیادہ لوگ بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بارش آج ہو جائے تو فضا صاف ہو جاتی ہے، درخت صاف ہو جاتے ہیں، جی تو بیماریاں کم ہو جاتی ہیں، لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، صحت یاب ہو جاتے ہیں، جی۔ تو الغرض معصومین کی تعلیمات کا جو نچوڑ ہے نا، وہ یہ ہے کہ جو چیز انسان کو کمال تک پہنچائے، انسان کو مکمل کرے۔ انسان ناقص ہے، خلقت کے لحاظ سے بھی اور ایمان کے درجات کے لحاظ سے بھی انسان ناقص ہے۔ انسان کے ایمان کے درجات میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ جس طرح ایک بچہ ہوتا ہے
خلقت کے وقت وہ بہت کمزور ہوتا ہے، لاغر ہوتا ہے، بہت کمزور، اپنا وہ سائڈ بھی نہیں تبدیل کر سکتا. آج اس کی ماں اس کو دودھ دیتی ہے یا دوسرا اس کو ساتھ اور چیزیں بھی لگواتے ہیں، آہستہ آہستہ اس کے جسم میں طاقت آتی رہتی ہے. یہ جتنی چیزیں اس بچے کی پرورش میں اس کی مدد کر رہی ہیں، اس کی ہیلپ کر رہی ہیں، وہ بچہ اس قابل ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ وہ سائڈ تبدیل کرتا ہے، والدین خوش ہوتے ہیں. جی بچہ تھوڑا تھوڑا منہ کھولنا شروع کرتا ہے، والدین خوش ہوتے ہیں. جی یہ ساری نعمات ہیں. اسی طرح ہم نے ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی ہے، جی سادات کے گھرانے میں، یہ کتنے ایسے بزرگان ہیں جو ہماری پرورش میں، ہماری تربیت میں جن کا ایک بڑا حصہ ہے. وہ ساری نعمات ہیں. جی یہ مجالس اعضاء، یہ محافل، یہ جلوس، یہ کوئی نعمت کو کم نعمتیں تو نہیں ہیں. جی معصومین بہت بڑی نعمت ہے. سب سے جو بہترین نعمت ہے نا وہ انبیاء اور ائمہ خدا ہیں. جی کیوں؟ انبیاء خدا اور مخلوق کے درمیان رابطہ ہیں. جی اگر ہم انبیاء اور ائمہ نہ ہوتے نا، ہم خدا کو پہچان ہی نہ سکتے. دعا مانگنے کا طریقہ، خدا کے ساتھ رابطہ کرنے کا طریقہ، یہ معصومین نے ہمیں بتایا. امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائیں پڑھیں. جی اتنی دعائیں، ہر موقع کے بارے میں دعائیں. مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارات، مولا فرماتے ہیں ہمارے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، مولا فرماتے ہیں کہ مومن کی 5 نشانیاں ہیں. ان 5 نشانیوں میں سے 40 کی زیارت ایک نشانی ہے. 3 جو نشانیاں ہیں وہ نماز کے متعلق ہے. کیا خدا سب کو توفیق دے کہ 51 رکعت نماز مومن کی نشانیاں پڑھے. دوسرا کہ وہ مٹی پہ سجدہ کرے. مٹیوں میں بھی زمین جو ہے نا، کربلا کی زمین سب سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے. کربلا کی جو زمین ہے وہ خود تسبیح کرتی ہے. جی تیسرا بسم اللہ، جب نماز میں بسم اللہ پڑھے تو بلند آواز سے پڑھے. بسم اللہ بالجار پڑھنا نماز میں. نماز ظہر اثر میں سورہ حمد اور دوسری سورہ بلند نہیں پڑھی جاتی. بلند پڑھیں تو نماز باطل ہو جاتی ہے، جان بوجھ کے پڑھیں تو. بھول کے پڑھیں تو نماز باطل نہیں ہوتی لیکن ثواب کم ہو جاتا ہے. لیکن بسم اللہ وہاں بھی حکم ہے بلند آواز سے پڑھے، کیوں؟ یہ مومن کی نشانیوں میں سے ہے. جی اور دائیں ہاتھ میں اس کی انگوٹھی ہو، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنے، یہ مومن کی نشانیوں میں سے ہے. عقیق کی انگوٹھی کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے. کیوں؟ مولا فرماتے ہیں کہ عقیق پتھروں میں پہلا پتھر ہے جس نے اللہ کی وحدانیت کا، میری نبوت کا اور یا علی آپ کی امامت و ولایت کا اقرار کیا ہے. فرماتے ہیں یا علی عقیق کی انگوٹھی پہنو. پاک رسول نے مولا علی سے خطاب فرمایا اور یہ خطاب تمام امت کے لیے ہے، قیامت تک آنے والی امت کے لیے. سامنے مولا علی ہے لیکن حکم یہ عام ہے. جی جس طرح یہ حکم ہے نا، میں نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، یا والدین کے یہ آیت عام ہے. یہ فقط دنیا کے ساتھ مخصوص نہیں ہے کہ دنیا میں صرف والدین کے حقوق ادا کرنے، نہیں، والدین کو کم نعمت ہے. والد اور والدہ دونوں کا مقام برابر ہے. ٹھیک ہے والدہ جو ہے نا وہ زیادہ زحمات برداشت کرتی ہے، پرورش میں زیادہ والدہ کا جو ہے نا وہ عمل ہے. کیوں؟ والدہ اولاد کے لیے زیادہ نرم گوشہ رکھتی ہے والد کی نسبت. والد کے ذہن میں تھوڑی مزاج میں سختی بھی پائی جاتی ہے. جو عورتیں ہوتی ہیں وہ نرم ہوتی ہیں، ان کے مزاج میں نرمی پائی جاتی ہے. جی اور والدہ کے بارے میں یہ حکم ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اور باپ کے بارے میں ہے کہ والد کی رضا میں خدا کی رضا ہے. والد کی بات نہیں مانتے آج کل. یہ ایسا معاشرہ، ایسے حالات پیدا ہو گیا معاشرے میں. والد والدہ کو لوگ ترجیح نہیں دیتے، پھر دادی دادا کو تو اور ترجیح نہیں دیتے. نا، والد اور والدہ دونوں کی عزت احترام کا حکم. والدین
اصل لفظ دونوں کے لیے ایک استعمال ہوا ہے غلبے کی وجہ سے. حالانکہ والدہ کا جو اگر جمع کا لفظ استعمال ہو نا والدین، والدین سے مراد دو والد ہیں. والدہ عربی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے نا اس کی اگر دو والدہ ہوں تو والدتین ہونا چاہیے. لیکن کئی لفظ ہر زبان میں جمع کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے دونوں طبقوں کے لیے. جیسے اردو میں پنجابی نہیں کہتے لوگ اکٹھے ہو گئے، لوگ جمع ہو گئے. اب لوگ بچوں کو بھی شامل ہے، عورتوں کو بھی شامل ہے. لفظ لوگ مردوں کو بھی، عورتوں، سب کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے. ناس قرآن پاک میں یا ایھا الناس، اب ناس جو ہے نا اس میں سب شامل ہے. اسی طرح والدین جو لفظ ہے نا عربی قواعد کے مطابق الگ الگ ہونا چاہیے، لیکن یہاں غلبے کی وجہ سے عربی قواعد کے مطابق لفظ استعمال ہوا ایک، والدین. قرآن پاک میں والدین، یہاں والدین سے مراد والد اور والدہ دونوں مراد ہیں، اور دونوں کی حقوق ادا کرنے کا حکم ہے. کسی چھٹے امام کے دور میں ایک بندہ عیسائی تھا اور ایک اس کی والدہ تھی. والدہ ضعیفہ تھی. وہ چھٹے امام کی خدمت میں متاثر ہو کر آیا، آگے کہتا ہے مولا مجھے کلمہ پڑھائیں. مولا نے اس کو کلمہ پڑھایا، وہ مسلمان ہو گیا، اور اس کو مولا نے والدین کے حقوق اس کے سامنے بیان فرمائے، سکھائے اس کو. وہ گھر گیا، جا کے اس نے نا والدہ کی خدمت پہلے سے زیادہ کرنا شروع کر دی. اس کی والدہ دیکھتی رہی کہ آج میرے بیٹے میں جو ہے نا اس میں یہ تبدیلی آ گئی ہے، کیا وجہ ہے؟ وہ پوچھتی ہے بیٹا پہلے اتنی زیادہ خدمت آپ میری نہیں کرتے تھے، اب کیا وجہ ہے؟ میں دیکھ رہی ہوں چند دن ہو گئے آپ میری پہلے سے زیادہ خدمت کرتی ہو، میرا زیادہ خیال رکھتی ہو. اس نے کہا اماں جی میں نے دین اسلام قبول کر لیا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے. جو اس وقت حجت خدا ہیں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو انہوں نے مجھے والدین کے حقوق تعلیم دیے ہیں. مجھے فرمایا کہ یہ والدین کے حقوق ہیں. تو میں کوئی نیا کام تو نہیں کر رہا، میں تو جو مولا نے مجھے حقوق بتائے ہیں ان پہ عمل کر رہا ہوں. جی حکم خدا ہوتا ہے، امام یا نبی کا حکم در حقیقت حکم خدا ہوتا ہے. میں والدین کے حقوق ادا کر رہا ہوں. تو اس نے کہا اگر اتنا اچھا دین ہے اور آپ کے امام اتنے اچھے ہیں تو مجھے ان کے پاس لے چلو. اس نے ماں کو کندھوں پہ اٹھایا یا کمر پہ اٹھایا، جس طرح بھی ضعیفہ تھی، اٹھا کر اپنے مولا کے پاس لے کر آیا. مولا نے سے اس نے عرض کیا، مائی نے، مولا نے اس کو کلمہ پڑھایا. وہ مائی مسلمان ہو گئی، گھر آ گئی. کچھ دنوں کے بعد وہ اس کا انتقال ہو گیا. یہ دین اسلام کے ایک حکم پہ عمل کرنے کی برکت ہے کہ وہ مومنہ دنیا سے مسلمان ہو کر صاحب ایمان ہو کر گئی. جی اور اپنی اس کی تقدیر بدل گئی امام کی خدمت میں جانے سے. اور امام یا نبی، یہ یاد رکھیں، آج بھی امام یا نبی کے وجود سے اسی طرح فیض حاصل کر سکتے ہیں جس طرح زندگی میں ان کے وجود سے فیض حاصل کرتے ہیں. آپ زیارت پہ جاتے ہیں، زیارت پڑھتے ہیں، زیارت نامے میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں جی، اور ہماری کلام بھی سنتے ہیں. اگر عام بندے کو سلام کریں نا السلام علیکم تو ان پہ سلام کا جواب دینا واجب ہو جاتا ہے. امام پہ بدرجہ اولا واجب ہوتا ہے سلام کا جواب دینا. کتنے مومن، کتنے لوگ جاتے ہیں جا کے سلام کرتے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا امام اس کے سلام کا جواب نہ دے. اور اب بھی امام کے وجود سے ہم فیض اس طرح حاصل کر سکتے ہیں. یہ کتنے ایسے واقعات ہیں. امام خمینی کی زندگی کا ایک روٹین تھی بنی ہوئی پکی. جب تک وہ نجف رہے ہیں، نجف اس وقت آج کا نجف نہیں تھا یا آج کا کربلا، آج سے 50 سال پہلے چلے جائیں، 55 سال، 50 سال، 60 سال، اس وقت تو گلیاں پکی نہیں تھیں، مٹی تھی. جب بارش ہوتی تھی تو چلنا مشکل ہو جاتا تھا، پھسلتا ہے بندہ. اور نجف کی زمین بھی ایسی زمین ہے جیسے ہماری چھم زمین ہوتی ہے نا، بندہ پھسلتا ہے اس کے اوپر سے، چکنی مٹی والی زمین.
امام خمینی کا ایک بیٹا مجتہد تھے، بڑا بیٹا مصطفیٰ مجتہد تھا، اس کی جو قبر ہے نا، جہاں مولا متقیان کا زری والا علاقہ ہے نا، جہاں مولا کی خود مولا دفن ہے، اس کی ایک سائڈ پہ کمرے میں امام خمینی کا بیٹا دفن ہے مصطفیٰ۔ اس نے کہا بابا بارش ہو رہی ہے، اتنا موسم خراب ہے، سردی ہے، آپ نہ جائیں، گھر میں نماز پڑھ لیں۔ اس وقت امام خمینی اور آغا خوئی کا مرجعیت کا دور تھا۔ امام خمینی نے فرمایا آپ میری عقیدت کے درمیان حائل نہ ہو، یہ میری عقیدت ہے، یہ میں نے جانا ہے۔ اس نے دلیل دی کہ اب ایک باپ سے ہمدردی تھی اس کی کہ بارش ہو رہی ہے، بیمار ہو جائیں گے، بوڑھے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ میری جو عقیدت ہے نا اس کے درمیان آپ کو حائل نہیں ہونا چاہیے۔ عرض یہ ہے کہ کسی بندے کے دل میں اہل بیت کی محبت عقیدت ہو نا، چاہے وہ کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ امام خمینی کا اپنے مولا کے ساتھ ایک رابطہ تھا۔ ایک اور ایران کے مجتہد تھے، وہ اس وقت نجف اشرف میں طالب علم تھے، سینئر طالب علم تھے، ایرانی تھے۔ انقلاب سے شاید پہلے کی بات ہے، پرانی بات ہے۔ ایرانی جو ہے نا بڑی سخت قوم ہے، وہ کھری باتیں سنا دیتی ہے۔ علاقے کے لوگ گئے، انہوں نے جا کر ان سے کہا کہ ہمیں اطراف کی زیارات کرائیں، یا ہمارے پاکستانی بھی جاتے ہیں یا کسی ملک سے بھی جاتے ہیں، تو جو طالب علم ہوتے ہیں نا ان کے جاننے والے، وہ انہیں واقف ہوتے ہیں علاقے سے، وہ انہیں زیارات کرواتے ہیں۔ لیکن میں نے یہ کسی بزرگ استاد سے، عالم دین سے یہ واقعہ درس میں سنا تھا، قم میں۔ وہ جب گئے تو علاقے کے لوگ ان سے ملے، انہوں نے کہا جی ہمیں آپ زیارات کروائیں۔ انہوں نے کہا میں فقط حضرت امیر المومنین کو جانتا ہوں، علاقے میں کسی اور زیارت کو نہیں جانتا۔ وہ بڑے غصے ہوئے، انہوں نے کہا تم کیسے مومن ہو، کیسے طالب علم ہو، کیسے کیا فائدہ آپ کے پڑھنے؟ سنائی انہوں نے کھری کھری، وہ رو پڑا۔ وہ عالم میں انہوں نے کہا میری ڈیوٹی مولا نے لگائی ہے کہ فقط سلام کرو مجھے، سلام کرنے کے بعد درس پڑھو۔ وہ نہ مانے ایرانی، انہوں نے ان کو بڑی کھری باتیں سنائی، ان کی بےزتی کی۔ اخیر فیصلہ یہ ہوا کہ مولا کے پاس جاتے ہیں، مولا جس کے سلام کا جواب دیں گے پتہ چل جائے گا کہ وہ مولا کا زیادہ قریبی ہے یا دوسرے۔ دونوں پارٹیاں مخالف ہو گئے۔ انہوں نے کہا وہ چلے، ادھر گئے، جا کے مولا کے حرم کے سامنے جا کے انہوں نے سلام کیا، جواب کسی کو نہ ملا۔ جب اس طالب علم نے کہا نا السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، مولا کی طرف سے سلام کا جواب آیا علیکہ السلام، وہ رو پڑے اور گر پڑے اس کے قدموں پہ۔ آج بھی ایسے ایسے شیعہ پہ مشکل وقت آئے ہیں، مولا امام زمان علیہ السلام نے آ کے مدد کی ہے، اب بھی کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا مولا کی مدد ہمارے شامل حال نہ ہو۔ یہ جو تشیع کو دنیا میں عزت ملی ہے اس وقت، تشیع کو جو طاقت بن کر ابھرا ہے اس دور میں، سب سے مضبوط طاقت تشیع ہے اس وقت، یہ مولا امام زمان علیہ السلام کی مدد ہے۔ ورنہ ان کے پاس جو اسلحہ ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ پاسداران کے پاس یا حزب اللہ کے پاس یا جو حوثی ہیں یمن والے، ان کے پاس کیا اسلحہ ہے؟ امریکن اسلحہ کے مقابلے میں یا سعودیوں کے مقابلے میں تو ان کے پاس آٹے میں نمک کے برابر اسلحہ ہے۔ لیکن پھر بھی یہ کیوں غالب ہے؟ مولا امام زمان علیہ السلام کی تائید اور رہنمائی حاصل ہے، مولا رہنمائی کرتے ہیں۔ جی بحرین میں تشیع کے خلاف سازش ہوئی تھی، اس کے جو بحرین میں جو بادشاہ تھا نا، وہ عادل بادشاہ تھا، اور اس کے جو وزیر تھے ان میں شیعہ بھی تھے، اہل سنت بھی تھے۔ بحرین میں شیعہ کی کثرت ہے، سازش یہ تھی کہ شیعہ کو قتل کرا دیا جائے۔ اس نے اس طرح کیا تھا کہ انار کے جو دانے ہیں نا، جب چھوٹے چھوٹے اتنے ہوتے ہیں نا، ان کے اوپر لوہے کے سانچے بنوا کے چڑھا دیے تھے اور ان کے اوپر کچھ نام لکھے ہوئے تھے۔ جب وہ انار بڑے ہو گئے، اس نے سانچے اتارے، انار توڑ کے بادشاہ کے پاس ایک وزیر لے کر آیا، اس نے کہا یہ شیعہ
جو ہے نا یہ ان ناموں کے منکر ہیں، تو ان سے جواب چاہیے۔ اس نے کہا یا جواب دیں یا ان کو سزا ملنی چاہیے، ان کو قتل کر دیں۔ اس دور میں جو عالم دین تھے ان کو بلایا گیا، انہوں نے کہا ہم جواب دیں گے۔ ٹائم انہوں نے مانگا، تو باہر اس عالم دین نے عوام سے کہا کہ باہر نکل جاؤ، صحرا میں جنگل میں جا کے عبادت کرو۔ یہ سازشیں ہوتی ہیں جو زیادہ تر جو یہودی ہوتے ہیں نا، یہودی یا عیسائی، خاص کر کے یہودی، یہ مسلمانوں کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کے لیے سازشیں تیار کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ نہیں چاہتے کہ مسلمان جو ہے نا یہ متحد ہوں۔ حالانکہ فروع اختلاف تو ان فرقوں کے اندرونی معاملات اندر بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جی شیعہ سنی کے اختلافات ہیں، تھوڑے بہت ہوتے ہیں، وہ فروع اختلافات ہیں۔ اصل تو سب خدا کو مانگتے ہیں، سب پاک رسول کو مانتے ہیں، جی ائمہ کو بھی مانتے ہیں، تھوڑا بہت قرآن پاک کو بھی مانتے ہیں، اختلاف ہیں۔ وہ اس طرح ہوا کہ عالم دین نے قوم سے کہا باہر نکلو، جو بچے ہیں ان کو بھی لے کر نکل آئے ماں۔ انہوں نے جا کے دعائیں مانگی، روئے جنگل میں۔ وہ عالم دین ایک ایک کر کے آگے گئے، جا نماز لے کے نماز پڑھتے تھے، نماز حاجت بارگاہ خدا میں، اور دعا مانگتے تھے۔ ایک سید عبداللہ عالم دین تھے، وہ گئے نا تو ایک گھوڑا سوار آیا، انہوں نے آ کر بتایا کہ محل میں ایک وزیر ہے، اس کے سامنے نام نہیں لینا، بادشاہ کو کہنا ہے۔ مولا نے ان کو رستہ بتایا کہ محل کی پچھلی سائڈ پہ جانا ہے، کمرے کی نشانی دی، کمرے کے اندر صندوق پڑے ہیں، فلاں صندوق کا بادشاہ کے سامنے ساتھ لے جا کے کہنا ہے اس کا تالا کھولے۔ جب تالا کھولے گا تو اس کے اندر سے سانچے نکلیں گے، تو اس کو کہنا یہ ہے ہمارے اس مسئلے کا جواب۔ مولا نے اس عالم دین سے کہا کہ اگر آپ اتنے دن کا ٹائم نہ مانگتے، فوری آپ کہتے، تو پھر بھی میں تمہاری مدد کے لیے حاضر تھا۔ وہ عالم دین آئے، انہوں نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ نے پوچھا جواب لائے؟ انہوں نے کہا لائے ہیں۔ بتاؤ؟ انہوں نے کہا بتانا نہیں، یا میرے ساتھ چلو۔ جب بادشاہ کو ساتھ لیا تو جس وزیر نے یہ سازش کی تھی نا، جس کا کمرہ تھا، اس کے گھر کی طرف جانے لگے تو وہ منع کرے، ادھر کیا کرنے جانے، آپ منہ سے بتائیں۔ انہوں نے کہا منہ سے نہیں بتانا، آپ بادشاہ کے صبر تو کرو، ان کو قتل کریں گے لیکن ذرا آخر انہیں آپ تھوڑا سا اور ٹائم دو۔ وہ جب اس کمرے کا دروازے نے کہا، وہ عالم دین کھڑے ہوئے، اس نے کہا وزیر سے کہو یہ دروازہ کھولے۔ اس نے تالا کھولا، کھول نہیں رہا تھا، تالا کھولا، بادشاہ نے کہا کھولو۔ اندر گئے تو انہوں نے کہا یہ صندوق ہے، اس کو نکالو۔ اس کا تالا کھولو تو اندر سے سانچے نکلے جو اناروں کے اوپر چڑھائے گئے تھے۔ معصومین ہر وقت ہماری فکر میں ہے۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے کتنی دفعہ یزیدی قوم سے خطاب کیا، کیوں؟ اس لیے فرماتے تھے میں نہیں چاہتا میری نانا کی امت کا کوئی بھی بندہ جہنم میں جائے۔ حضرت نے والدین کے بہت زیادہ حقوق بیان کیے۔ کسی بندے نے عرض کیا تھا مولا میں نے والدہ کو 70 حج کرائے ہیں پاک امام سے، تو کیا میں نے والدہ کا حق ادا کر دیا ہے؟ مولا نے فرمایا نہیں، ایک رات کا بھی آپ حق ادا نہیں کر سکے جس رات اس نے آپ کو پیدا کیا تھا۔ مولا متقیان فرماتے ہیں اولاد دو قسم کی ہے، ایک زندگی میں فرما بردار ہوتی ہے، والدین کے حقوق ادا کرتی ہے، والدین کی بڑی خدمت کرتی ہے، والدین کا بڑا خیال رکھتی ہے، ان کی ضروریات پوری کرتی ہے، لیکن ان کے دنیا سے جانے کے بعد وہ اگر والدین کو بھول جائے تو وہی اولاد نافرمان شمار ہوتی ہے بارگاہ خدا میں۔ دوسری قسم اس کے الٹ ہے، فرماتے ہیں دوسری اولاد کی قسم وہ ہے جو دنیا میں تو والدین کے حقوق صحیح ادا نہیں کر سکتے، لیکن مرنے کے بعد ان کے حقوق ادا کرتے ہیں تو وہ بارگاہ خدا میں فرما بردار شمار ہوتے ہیں۔ سب سے جو بڑی نیکی ہے نا والدین کے حق میں، والدہ اور والد دونوں کے حق میں جو سب سے بڑی نیکی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے واجبات ادا کیے جائیں جو کمی رہ گئی ہے۔ ایمان کی کمی ہم پوری نہیں کر سکتے۔ ندیم بھائی مرحوم جو اپنا ایمان اپنے ساتھ عقیدہ تھا ان کے دل میں وہ جو لے کے چلے گئے ہیں وہی
اس میں کو نہ ہم کم کر سکتے ہیں نہ زیادہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ ان کی جو قضا نمازیں ان کے ذمہ رہ گئی ہیں، زندگی میں کچھ نہیں پڑھ سکے، کچھ روزے میں سو گئے جی، یا حج ان کے ذمہ تھا نہیں کر سکے، یا اور جی کو قرض ان کے ذمہ تھا، یہ ساری چیزیں ہم ان کا جو اصل واجب ہوتا ہے بڑے بیٹے پہ، اس کا یہ مطلب نہیں احتیاطاً آغا سیستانی کہتے ہیں احتیاطاً واجب ہے، اس نہ سب کو پڑھنا، یہ سعادت ہے۔ ایک بندہ نیکی کرتا ہے، بارگاہ خدا میں اگر بڑا بیٹا والد کی 20 سال کی 30 سال کی قضا نمازیں پڑھتا ہے یا کسی سے پڑھاتا ہے، بارگاہ خدا میں دوسرے بیٹے اس کی برابری نہیں کر سکتے۔ یہ کئی بڑے خوش ہوتے ہیں جی ہماری جان چھوٹ گئی، بڑا ہم تو بڑے نہیں ہیں، بڑا پڑے وہ نہ، اصل تو اس کی جائیداد سے یہ چیزیں پڑھانی چاہیے، پراپرٹی سے اس کے یہ ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے، لیکن دوسرے خوش ہوتے ہیں نہ، والدین کے حقوق سب کو مل کر ادا کرنے چاہیے۔ کیوں؟ وہ دوسرے اگر نہیں ادا کریں گے، بڑا بیٹا ادا کرے گا تو وہ اس سعادت سے محروم ہو جائیں گے۔ کئی کہتے ہیں جی والدہ کی نہیں، نہ، والدہ کی بھی پڑھانی چاہیے۔ عالم دین، جو عالم دین ہے، اگر والدہ بڑے ہی بہت ان کے ذمے کوئی روزہ بھی نہ ہو، سارے انہوں نے روزے رکھے ہوں، نمازیں پڑھی ہوں، پھر بھی جو عالم دین ہے اپنی والدہ کے لیے کم از کم 2-3 مہینے کی احتیاطاً روزے رکھواتے ہیں، کسی کو اجرت دے کے۔ کیوں؟ اب مشکوک ایام میں پتہ نہیں چلتا، کہتے ہیں احتیاطاً روزے رکھواتے ہیں ان کے۔ میرے مثالیں ہیں میرے سامنے، انہوں نے رکھوائے ہیں والدہ کی طرف سے روزے، قضا نمازیں پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ کچھ تھوڑی بہت کمی رہ جاتی۔ کئی علماء ہیں جنہوں نے اپنی نمازیں زندگی کی خود دوبارہ قضا کر کے پڑھی ہیں، لیکن پھر خدا کی بارگاہ میں توبہ کی، نہیں خدا تیری ذات قبول کرنے والی ہے، ہمیں معاف کرنا۔ ہم عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہماری نمازیں اس قابل نہیں ہے کہ بارگاہ خدا میں پیش کی جائیں، ان میں وہ اصل عبادت تو معصوم کی ہوتی ہے، لیکن کم از کم بارگاہ خدا میں ہماری حاضری تو ہو جاتی ہے جی۔ اگر والد کہ دنیا سے جانے کے بعد کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے نا تو خدا اس کے عذاب میں کمی کر دیتا ہے۔ خدا کہتا ہے یہ اس کا چھوٹا بچہ مجھے رحمان بھی مان رہا ہے، رحیم بھی مان رہا ہے، میں کس طرح اس پہ عذاب نازل کروں؟ خدا بہت کریم ہے، خدا نے بخشش کے ہمیں بہانے ہمیں دیے، بہانے۔ والدین، والد یا والدہ، مولا فرماتے ہیں ان کے چہرے کو ایک دفعہ خوشی سے دیکھو نا، حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ بالکل صحیح حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ یہ خدا نے توفیق دیا، میں نے یہ خود معصوم کی روایت پڑھی ہے۔ صحابہ ہوتے تھے نا ہر قسم کے، کسی نے سوال کیا صحابہ میں سے، مولا کیا دن میں ایک ہی دفعہ ثواب ملے گا؟ دن میں ہم گھر میں پتہ نہیں کتنی دفعہ آتے ہیں، کتنی دفعہ جاتے ہیں، کتنی دفعہ باہر نکلتے ہیں، والدہ والد کے پاس سے گزرتے ہیں، تو کیا ہمیں ایک ہی دفعہ ثواب ملے گا؟ مولا نے فرمایا اگر 100 دفعہ دیکھو نا، خدا اس سے بھی زیادہ کریم ہے، اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ جیسے زیارت امام حسین علیہ السلام کا جو ثواب ہے، حج اور عمرے سے زیادہ ہے، 70 حج کا ثواب ہے جی۔ بیویوں میں سے ایک بیوی نے سوال کیا تھا نا، تو پا کر کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ زیارت امام حسین کا ثواب حج سے زیادہ ہو؟ حضرت نے ثواب بڑھا دیا۔ کیوں؟ حج اور عمرے کو بچانے والے مولا حسین ہیں جی۔ والد کی طرف خوشی سے دیکھنا حج اور عمرے کا ثواب ہے جی۔ والد اگر حج نہیں کر سکے، صدقہ جاریہ کے نام بندہ کام کروا سکتا ہے۔ کسی بچے کو قرآن پاک لے دیا ہے، کسی کو جناب کپڑے لے دیے ہیں، وہ کپڑے پہنے گا، کپڑے پہن لے کے دینا بھی ثواب ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ اس میں وہ نماز پڑھے، جس کے پاس اچھے کپڑے نہیں اس کو اچھے کپڑے لے دیں، کوئی بچہ غریب ہے اس کو کتابیں لے دیں، اس کی پرورش کریں کسی غریب کی۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی وصیت تھی مولا متقیان کو، فرماتے تھے، بی بی پاک فرماتی تھی، یا علی میری قبر پہ قرآن کی تلاوت کرنا۔ یہ پرانے جو بزرگ ہیں نا، آپ نے دیکھے ہوں گے،
وہ جا کے قبروں پہ بیٹھ کے تلاوت کیا کرتے تھے۔ اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یہ بی بی کی وصیت ہے، یہ فقط مولا متقیان کے لیے نہیں ہے، یہ تمام امت کے لیے وصیت ہے۔ اور مولا متقیان نے تو یہ وصیت پوری کی ہے۔ مولا متقیان بی بی کی قبر پہ قرآن پڑھا کرتے تھے، جیسے جناب مولا امام حسین علیہ السلام کی وصیت ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کو کہ اے میری بہن مجھے نافلہ شب میں یاد رکھنا، نماز شب میں، نماز تہجد میں مجھے فراموش نہیں کرنا۔ جی والدین کتنی محنت سے اولاد کے حقوق ادا کرتے ہیں، خود نہیں کھاتے اچھی چیز اولاد کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ اور والدین جن کے حقوق اولاد ادا نہیں کرتی، میں نے روایات میں کتابوں میں پڑھا ہے، معصومین کی تعلیمات کا نچوڑ وہ یہ ہے کہ شب جمعہ کو، جمعرات کا دن گزرتا ہے نا، نماز شب جمعہ کو مرحومین کی ارواح گھروں میں آتے ہیں، آ کر فریاد کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ صدقہ جاریہ کے کام کرو۔ کچھ نہیں دے سکتے تو یہ جو ٹکڑے بچے ہوئے ہیں دسترخوان میں، یہ ہمارے نام پہ صدقہ دے دو، کسی غریب کو دے دو، اس کا بھی ہمیں فائدہ ہوگا۔ اگر بچے ہوئے ٹکڑے، ہو سکتا ہے وہ ٹکڑے چن چن کے ایک آدھی روٹی بنتی ہو، جی وہ قدر جانتے ہیں کہ اس کا ہمیں کتنا ثواب ملتا ہے۔ اگر کسی غریب کو اس مرحوم کے نام پہ کھانا دیا جائے تو اس کا کتنا ثواب ہوگا۔ کسی اگر یتیم کی پرورش کا ذمہ لے لیا جائے، کسی مسجد میں، امام بارگاہ میں چٹائی بچھا دی جائے، قالین بچھا دیا جائے، جہاں نماز لے کے دے دی جائیں، امام بارگاہ میں لوگ آئیں گے، مسجد میں آئیں گے، نماز پڑھیں گے، امام بارگاہ میں مجلس سے عزا میں بیٹھیں گے اس چٹائی پہ، جی مجلس عزا میں آنا، چاہے 10 بندے سننے والے ہوں، 5 بندے سننے والے ہوں، ثواب میں کمی نہیں ہے۔ آیت اللہ تقی بہجت فرماتے تھے اپنے آپ کو اس طرح کہا کرو کہ ہم کربلا جا رہے ہیں۔ مجلس عزا میں جانا ایسے ہے جیسے کربلا جانا ہے، جی اور مجلس عزا ختم ہونے کے بعد اس میں فرشتے شرکت کرتے ہیں، آئمہ کے حرم میں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آئمہ کے حرم خالی رہے، نہ، خالی نہیں رہ سکتی جگہ، فرشتے طواف کرتے ہیں۔ مجلس عزا میں 7 فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں، اور فرشتے مجلس عزا ختم ہونے کے بعد جب جاتے ہیں نا اپنے دوسرے فرشتوں کے پاس، ان کے پاس سے ایک ایسی خوشبو آتی ہے جو دوسرے حیران ہو کر سوال کرتے ہیں آپ کدھر گئے تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم مجلس عزا میں گئے تھے۔ وہ پھر کہتے ہیں ہمیں ادھر لے چلو، وہ کہتے ہیں مجلس ختم ہو گئی، کہتے ہیں ہمیں اس مقام پہ لے جاؤ جہاں مجلس عزا ہوتی رہی، ہم وہاں سے جا کر ایک چکر لگا کے آنا چاہتے ہیں۔ مجلس عزا میں کوئی بندہ آئے، کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے، ہونی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ آئمہ کے پاس جو آتے تھے یہ آئمہ کی مجلس ہے، یہ اس کے مولا امام زمان علیہ السلام سرپرست ہیں۔ آئمہ کے پاس، انبیاء کے پاس کوئی بھی بندہ آتا تھا اس کی دل آزاری نہیں کرتے تھے، وہ خوش ہو کے جاتا تھا۔ اہل بیت کے فضائل بیان ہو، اہل بیت علیہ السلام کی مصیبت بیان ہو۔ کیوں؟ فضائل سن اور مصائب اور احکام، ان کا حکم، اس کے بغیر مجلس مکمل نہیں ہوتی۔ مولا فرماتے ہیں ہمارے کلام کو لوگوں کے سامنے پیش کرو، ہمارے کلام میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنا لوہا خود منوا لے گا۔ کیوں؟ کلام الامام امام الکلام، امام کا جو کلام ہوتا ہے نا وہ دوسرے لوگوں کے کلام کا بھی امام ہوتا ہے، اس میں اتنی طاقت ہے امام کے کلام میں۔ امام کے کلام کو یہ جناب سکینہ، عموماً لفظ سکینہ بولا جاتا ہے، اس بی بی، چھوٹی سی بی بی کا کوفہ میں خطبہ ہے، 4 سالہ بی بی کا، مخدومہ کا۔ مجھ جیسا طالب علم بی بی کے اس خطبے کو نہیں سمجھ سکتا، حقیقت نہیں سمجھ سکتا۔ میں صحیح اعتراف کر رہا ہوں،
میں نے اس خطبے کو پڑھا ہے، بغیر استاد کے میں اس خطبے کو نہیں سمجھ سکتا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا جو خطبہ ہے دربار میں، وہ اتنا لمبا خطبہ ہے نا، اس پہ علماء نے اس کی تفسیر چاہیے، بغیر مفسر کے اس کی سمجھ، اس کو نہیں بندہ سمجھ سکتا۔ علماء نے اس پہ خمسے پڑھے ہیں، عشرے پڑھے ہیں جی۔ اسی طرح امام کے کلام کو بندہ کما حق کو نہیں سمجھ سکتا۔ قرآن کو اور آئمہ کے کلام کو ہر بندہ اپنی استعداد کے مطابق سمجھتا ہے، لیکن اس کے اندر جو چھپے ہوئے راز ہوتے ہیں نا، وہ اور لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر خدا نے صلاحیت رکھی ہے، وہ چھپے ہوئے راز ہمیں بتاتے ہیں جی۔ تو عرض یہ ہے کہ والدین کو کبھی بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، چاہے ایک دفعہ یہ جو صلوات ہم پڑھتے ہیں اس کو ترجیح نہیں دیتے جی، یقین کریں۔ اور یہ جو 2 رکعت نماز وحشت قبر ہے، مرحوم جس رات فوت ہوتا ہے جس دن، اس رات کو پڑھنی، نماز مغربین کے بعد پڑھنے کی تاکید ہے۔ ایران میں ہوٹل کے کھانے کی ٹکٹ لوگ تقسیم کرتے ہیں کہ 2 رکعت نماز وحشت قبر پڑھ دینا ہمارے مرحوم کے لیے، وہاں ہوٹل سے کھانا کھا لینا۔ ان کے پاس ٹکٹیں ہوتی ہیں، جس کا فوت ہوتا ہے نا انہیں سٹیمپ لگوا کے ٹکٹیں ہوٹل کی خریدی ہوتی ہیں، وہ لوگوں کو دے۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے، مرحوم کو اس کا کتنا فائدہ ہوگا۔ مولا 4 دن ایران میں روٹی نہیں پکتی سال میں، 10 محرم، 21 رمضان المبارک، اور شاید ایک 15 شعبان ہوتا ہے، اور ایک اور دن ہے۔ اب 10-15 روٹیاں لینے جائیں گے، وہ کہیں گے فقط ایک دفعہ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات پہ، پیسے نہیں ہیں۔ جو زیادہ لیتے ہیں نا 30 40 50 پھر پیسے لیتے ہیں جی۔ جس نے 10-15 روٹیاں لینی ہیں، کیوں؟ اس بندے کو پتہ ہے کہ اس ثواب جو صلوات ہے نا، اس کا ثواب کتنا ہے۔ خدا کی رضا، اہل بیت، سب سے بڑا بندہ وہ کامیاب ہے جس نے خدا کو راضی کر لیا، اہل بیت کو جس نے راضی کر لیا۔ امام حسین علیہ السلام کربلا میں جو مولا نے خدا کی طرف سے جو آواز آئی تھی نا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، امام حسین وہ ہستی ہیں جن سے خدا راضی ہے۔ اے نفس مطمئنہ، اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ انہوں نے خدا کو راضی۔ مولا متقیان نے بھی خدا کی رضائی خریدی ہے ہجرت والی رات، وَمَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ پاک رسول کے بستر پہ سو کے، کیونکہ پاک رسول کے بستر پہ سونا بہت خطر، اس وقت مشکل تھا، خطرہ تھا۔ کیوں؟ خدا کی رضا تھی اس وقت۔ اور مولا علی نے ایک ہی سوال کیا ہے، یا رسول اللہ، کیا میرے آپ کے بستر پہ سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ پاک رسول فرماتے ہیں ہاں۔ پھر علی نے پرواہ ہی نہیں کی، فرماتے ہیں میں حاضر ہوں۔ اور اس کا صلہ کیا ملا ہے؟ رضا خدا ملی ہے، خدا کی رضا خریدی ہے علی نے۔ علی مولا متقیان، پاک رسول، خدا کی رضا کے بغیر کام ہی کوئی نہیں کرتے تھے، ہر کام خدا کی رضا کے لیے۔ جو نماز پڑھتے ہیں کس لیے پڑھتے ہیں؟ قربتاً الی اللہ، خدا کی قربت حاصل ہو جائے، خدا کی رضا حاصل ہو جائے۔ ہر کام مومن جو کرتا ہے نا، ہر کام مومن کا عبادت ہے۔ والدین کے حقوق ادا کرتا ہے خدا کی رضا کے لیے، بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے خدا کی رضا کے لیے، بچوں کے حقوق ادا کرتا ہے خدا کی رضا کے لیے، انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی، اس میں رحمت ہوگی خدا کی، خدا خوش ہوگا، انسان کامیاب ہے۔ یہ جو ایام ہیں، چند منٹ اہل بیت علیہ السلام کی مصیبت، یہ اگر نہ پڑے نا تو حق ادا نہیں ہوتا، اور چند آنسو ہو جائیں تو انشاءاللہ
ممکن ہے ہماری نجات کے لیے یہ کافی ہو جائے، کیونکہ معصومین نے فرمایا ہے کہ جو اہل بیت کے غم میں روئے، رولائے یا رونے کی شکل بنائے، خدا اس کا صلہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ سب اہل بیت مظلوم ہیں۔ امام جمعہ قم آیت اللہ علی مشکینی انتہا کے نیک ترین انسان، وہ فرماتے تھے، امام جمعے کے خطبے میں فرما رہے تھے، علی سب سے زیادہ مظلوم ہے، کائنات میں سب سے مظلوم علی ہیں۔ پاک رسول بھی بہت مظلوم ہے۔ پاک رسول کو نا مولا متقیان سے بھی بڑا پیار تھا، جناب سیدہ سے بڑا پیار تھا۔ فرماتے تھے جس گھر میں جناب سیدہ نہ ہو، علی کو وہ گھر ہی اچھا نہیں لگتا۔ پاک رسول فرماتے تھے مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا۔ جب سفر پہ جاتے نا، سب سے آخر میں اپنی بیٹی سے ملتے تھے، جب سفر سے واپس آتے سب سے پہلے اپنی بیٹی سے ملتے۔ جناب حسنین شریفین سے بڑا پیار تھا۔ امام ایک دفعہ مولا دروازے کے سامنے سے گزر رہے تھے، امام حسین کے رونے کی آواز آئی، مولا اندر آئے، امام حسین کو اٹھایا، پیار کیا، فرماتے ہیں میری بیٹی حسین کو نہ رلایا کرو، مجھے حسین کا رونا اچھا نہیں لگتا۔ اور مولا حسین کو نا جناب زینب سے بڑا پیار تھا۔ جناب مولا حسین نے اپنی بہن سے جب مدینہ سے رخصت ہونے لگے نا، تو فرمایا اے میری بہن، آپ کے وارث زندہ ہیں جناب عبداللہ، جاؤ ان سے جا کے اجازت لے کر آؤ، کربلا جانا ہے، سفر نکلنا ہے مدینہ سے۔ جناب زینب گئی ہیں، جناب کے شوہر کو سلام کیا ہے اور کہتی ہیں عبداللہ آپ میرے وارث ہیں، آپ میرے مالک ہیں، مجھ پہ اختیار رکھتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں نا میرے اپنے بھائی حسین سے کتنی محبت ہے، آپ مجھے منع کریں گے میں رک جاؤں گی، میں نہیں جاؤں گی، لیکن عبداللہ میں زندہ نہیں رہوں گی، حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ پھر جناب عبداللہ نے 2 بیٹے بھی بھیجے، جناب اون و محمد۔ جناب مسلم کے جو 2 بیٹے تھے نا، جو جناب زینب کے، جن 2 جناب رقیہ کے، دونوں بیبیوں نے اپنی طرف سے 2 قربانیاں دی ہیں بھائی کے نام۔ کربلا آ گیا نا، کربلا آ کر 9 محرم کو مولا امام حسین نے اپنی بہن سے یہ فرمایا ہے کہ اے میری بہن، آج میرا آخری دن ہے، کل میں آپ اور میرے درمیان جدائی ہو جائے گی۔ اس وقت بی بی یہ سن کر بے ہوش ہو گئی ہے، گر پڑی ہے۔ امام حسین اپنی بہن کو ہوش میں لائے، ہوش میں لا کر مولا نے فرمایا میری بہن، یہ ذمہ داری تو آپ نے سنبھالنی ہے، یہ شہید مطہری فرماتے۔ بہن کو سمجھایا ہے، حالات بتائے ہیں، پھر شہید مطہری لکھتے ہیں کہ پھر بی بی اتنی دلیر ہو گئی ہے نا، سخت مصیبت بھی آئی ہے، بی بی بے ہوش نہیں ہوئی، بی بی اور دلیر ہوتی گئی، اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ دوسرا، یہ جو بیٹی ہے نا مولا حسین کی، جناب سکینہ، مولا حسین کو اس بیٹی سے بہت پیار تھا۔ یہ مولا جس طرح جناب زینب امام حسین علیہ السلام کی نماز تہجد کی ساتھی تھی نا، یہ جناب سکینہ نماز نافلہ اپنے بابا کے ساتھ پڑھتی تھی۔
نماز واجب مولا حسین مسجد نانا کی مسجد میں پڑھتے تھے، مسجد نبوی میں، اور ساتھ مولا حسین کا گھر تھا۔ نماز نافلہ کے لیے یہ بیٹی جا نماز بچھا کے انتظار کر رہی ہوتی تھی کہ بابا میرے ساتھ آ کے پڑھیں گے۔ مولا حسین اپنی بیٹی کے ساتھ نماز نافلہ پڑھتے تھے۔ 10 محرم کا دن آیا نا، مولا امام حسین نے فرماتے ہیں اے میرے شیرو کہاں چلے گئے ہو، آئینہ آئینہ حبیب ابن مظاہر، اے حبیب ابن مظاہر، اے مسلم ابن حوس جاؤ، اے عباس علمدار، اے علی اکبر، اے قاسم، آپ کہاں چلے گئے؟ مجھے سوار کرانے والا کوئی بھی نہیں، میں ایک ایک کو سوار کراتا رہوں۔ میں الوتر الموتور جو لفظ ہے نا، یہ ہے میں بالکل تنہا رہ گیا ہوں، تنہا اکیلا، مجھے کوئی بھی سوار کرانے والا نہیں، اب کدھر چلے گئے ہو؟ مولا نے کبھی دائیں بھی دیکھا ہے، بائیں بھی دیکھا ہے، نظر یمینا و شمالا، فرماتے آئینہ آئینہ حبیب ابن مظاہر، مولا کے دوست تھے جناب حبیب۔ اور یہ بیٹی مولا جب گھوڑے پہ سوار ہوا ہے نا، اس بیٹی نے گھوڑے کے پاؤں کو پکڑ لیا ہے، کہتی ہے میرے بابا کا گھوڑا، میرے بابا کو نہ لے کے جانا، جو بھی صبح سے گیا ہے نا واپس نہیں آیا۔ مولا امام حسین نے سب بیویوں سے وداع کیا ہے، فرماتے ہیں یا زینب و یا ام کلثوم و یا رقیۃ و یا رباب و یا فضۃ و یا سکینۃ علیکن منی السلام، اے میری بہن زینب میری طرف سے تمام کو سلام ہو۔ اور گھوڑے سے کہتے ہیں چلو، گھوڑا چلتا نہیں ہے، پھر کہتے ہیں اے بے وفا اب آخری سفر ہے، مجھے لے جاؤ، پھر آپ کو تکلیف نہیں دوں گا۔ گھوڑا نہیں چلتا، گھوڑا زمین کی طرف دیکھتا ہے۔ مولا نے جب زمین کی طرف دیکھا نا تو وہ مولا حسین کی بیٹی نے گھوڑے کی ٹانگوں کو پکڑا ہوا تھا اور یہ کہہ رہی تھی کہ میرے بابا کو نہ لے جاؤ۔ مولا نیچے اترے ہیں نا، اتر کر بیٹی کو پیار کیا ہے، جانے نہیں دے رہی تھی، بیٹی کو سمجھایا ہے نا، اور بیٹی کو اپنی بہن کی ذمہ داری لگائی ہے، اے میری بیٹی آپ پھوپھی کے حوالے۔ پھر بیٹی نے جانے دیا۔ جب نکلے ہیں نا گھر سے، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا میرے بھائی ٹھہرو ٹھہرو۔ مولا حسین واپس آئے ہیں، کہتے ہیں میرے بھائی مجھے ایک وصیت یاد آ گئی ہے اپنی اماں کی۔ پوچھتے ہیں کیا؟ پتہ ہے میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ جب تیرا بھائی آخری وقت پہ رخصت ہونے لگے نا تو اس کے گلے کو بوسہ دینا۔ تو بی بی نے بوسہ دیا ہے نا، کہتے ہیں میرے بابا کی طرف سے بوسہ ہے، اے میری ماں کی طرف سے بوسہ ہے، اے میرے نانا کی طرف سے بوسہ ہے، اے میرے بھائی کی طرف سے بوسہ ہے۔ امام حسین نکلے ہیں نا تو بی بی فرماتی ہے مہلن مہلن یا ابن زہرا، اے زہرا کے بیٹے آہستہ آہستہ چلو، آہستہ آہستہ جاؤ۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص سب مل کر اپنے تمام مرحومین، حاضرین کے مرحومین، کرنل صاحب کے والدین بھائی افضال شاہ صاحب اور اپنے ندیم بھائی، ان کے والدین، جتنے مرحومین اس خاندان کے دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی محمد وآل محمد میرے پاک اللہ بحق محمد و آل محمد علیہم السلام مولا انبیاء کرام علیہم السلام، خصوصاً سرور انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، ائمہ ہدیٰ علیہم السلام، خصوصاً ابو الائمہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام، میرے مولا امام زمان علیہ السلام کا واسطہ، مخدرات عصمت کی قید کا واسطہ، شہدائے کربلا کا واسطہ، مخدومہ کونین کا واسطہ، میرے مولا جتنی حاضرین نے کلام مجیدہ پڑھی ہے، میرے مولا اس مجلس اعزاء کا ثواب، اس تمام کلام مجیدہ جو پڑھی گی اس کا اجر اور ثواب میرے مولا سید ندیم اسلم مرحوم کے نام اعمال میں درج فرما، میرے مولا اور تمام حاضرین نے جتنی کلام مجیدہ اس کے علاوہ جو کچھ پڑھا ہے بیویوں نے اور سب نے، میرے مولا اس تمام کا بھی اجر اور ثواب اور مجلس اعزاء کا اجر اور ثواب مرحوم ندیم اسلم مرحوم کے نام اعمال میں درج فرما، مرحوم کو عذاب قبر، عذاب برزخ اور عذاب کے دوسرے مراحل سے محفوظ فرما، ہر مقام پہ مرحوم کو محمد و آل محمد علیہ السلام کی نصرت اور مدد نصیب فرما، میرے مولا اور جتنے مومنین دنیا سے جا چکے ہیں، خصوصاً حاضرین کے مرحومین، کرنل صاحب کے والدین بھائی اور بھائی افضال شاہ صاحب، میرے مولا اور ندیم بھائی کے والدین مرحومین، جتنے دنیا سے جا چکے ہیں مرحومین، تمام کو ہر مقام پہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، تمام کو معصومین علیہ السلام کے جوار میں بہترین مقام عطا فرما، میرے مولا ہمیں ان مرحومین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے مولا میرے آقا تمام جتنے مومنین موجود ہیں، تمام مومنین، تمام مسلمین، تمام حاضرین کو اپنی حفظ و امان عطا فرما، اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان عطا فرما، میرے مولا ان کو اشرار کے شر سے محفوظ فرما، ان کو بد نظروں کی بری نظروں سے محفوظ فرما،
میرے مولا میرے آقا ان تمام جتنے مریض ہیں تمام کو شفائے کامل اور عاجل عطا فرما۔ تو میرے مولا اپنی مخلوق کو اس بری مرض کرونا کے شر سے محفوظ فرما۔ میرے مولا جو مریض ہے انہیں شفا یاب فرما۔ میرے مولا میرے آقا تیری بارگاہ میں التجا کرتی ہیں، حقیقی وارث اسلام مولا امام زمان علیہ السلام کا جلد ظہور فرما، ہمیں مولا کے اوان و انصار میں شامل فرما، مولا کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما۔ میرے مولا میرے آقا حاضرین کے مسائل حل فرما، ان کی مشکلات آسان فرما، ان کے رزق حلال میں وسعت و برکت پیدا فرما، ان میں سے جو کسی حوالے سے پریشان ہے اس کی پریشانی دور فرما۔ میرے مولا ان دونوں بھائیوں کو متی اور شبی کو میرے مولا ان کو صبر جمیل عطا فرما، ان کو اپنے والد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے مسائل حل فرما، ان کی مشکلات آسان فرما۔ جن مومنین کے مرض میں دعائیں ہیں حاضرین کی دعائیں مبنی بر شریعت اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم و اہلک آدھا۔